ایک بات تو یہ ہے کہ وی آر رننگ لیٹ ٹوڈے. یہ 8:50 supposed to be the finishing time for this question answer session, اور ہم اس وقت اس کو اسٹارٹ کر رہے ہیں. اگرچہ اس کے اندر رسپانسبلٹی میری بھی ہے کہ میں نے بہت لمبی مجلس پڑھ دی، اور رسپانسبلٹی اس کمیٹی کی بھی ہے جس نے مجھے فری ہینڈ دیا، رسپانسبلٹی ان مکھی صاحب کی بھی ہے جن کو میں اب تک نہیں ڈھونڈ سکا. وہ ہے کون؟ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ کوشچن آنسر سیشن لمیٹڈ ٹائم میں زیادہ سے زیادہ باتیں ہوں. اس کے لیے میں جو ہر جگہ کوشچن آنسر سیشن میں میری ہیبٹ ہے اس کو میں چینج کر رہا ہوں. اور میری ہیبٹ یہ ہے کہ پہلے تھوڑا سا انٹروڈکشن کراتا ہوں کہ کوشچن اور آنسر کی اسلام میں امپورٹنس کتنی. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. قرآن نے ایک اصول بتایا، کامن سینس کا اصول ہے. جو چیز تم کو نہیں معلوم علماء سے پوچھو. اور اسلام ہم سے یہ ڈیمانڈ بھی نہیں کرتا کہ ہر آدمی، آپ ہیں نا؟ اچھا الحمدللہ. تو ہر آدمی اتنا بڑا عالم ہو، یہ اسلام ہر آدمی سے یہ اس کی ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے. تو یقیناً بہت اچھی چیز ہے کہ آدمی کو نہیں معلوم تو کسی عالم سے پوچھے. پتہ نہیں میں کل یا پرسوں کہیں یہ سن رہا تھا کہ یہ اگینسٹ اسلام ہے. کوئی آدمی کہہ رہا تھا کہ یہ اگینسٹ اسلام کہ اگر کوئی آپ سے سوال کرے اور آپ کہیں کہ میں کسی مولانا سے پوچھ کے آتا ہوں. نو، اٹس ناٹ اگینسٹ اسلام. اٹ از بالکل اکارڈنگ ٹو اسلام اینڈ اکارڈنگ ٹو کامن سینس. اور یہ آج کوشچن آنسر کا سیشن بھی اس لیے ہے. کچھ ایسے پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے مجھے کوشچن آنسر کی اسٹارٹنگ سے پہلے ایک فقہی مسئلہ خود سے ایکسپلین کرنا ہے. اچھا، میں یہ بتا دوں کہ یہ مسئلہ میں مجلس میں ایکسپلین کرنا چاہتا تھا اور شاید یہ مجلس میں ایک بار ایکسپلین کرنا بھی پڑے، لیکن آج بھی کچھ سوال ایسے آئے ہیں جس کو ریپلائی کرنے کے لیے ایک مسئلہ آپ کو سمجھنا پڑے. 5 ٹرمز ہمارے یہاں تقریباً ہر مومن جانتا ہے جس کا تعلق ہمارے ایکشن سے، عمل سے ہے، شریعت سے. واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح. لیکن اس کے علاوہ ایک ٹرم کو اور سمجھیے. اگرچہ میرا اندازہ ہے کہ جو مجمع میرے سامنے ہے سب کو یہ معلوم ہے، لیکن پھر بھی بتا دوں. احتیاط واجب، کمپلسری پریکاشن یا obligatory پریکاشن، یہ اس کا ٹرانسلیشن کیا جاتا. احتیاط واجب کے ان شارٹ میننگ یہ ہے کہ جب آپ کا مرجع جس کی آپ تقلید میں ہیں کسی بھی مسئلے میں کلیئر کٹ ورڈکٹ یا فتویٰ دے دے، یہ چیز واجب، یہ حرام، یہ مستحب، تو آپ کو اسے فالو کرنا ہے. there is no choice to follow anyone else. ایک سوال یہ آئے گا. لیکن ان سرٹن مسئلہ ہمارا اور آپ کا مرجع کلیئر کٹ فتویٰ نہیں دیتا. یہ ٹرم یوز کرتا ہے احتیاط واجب. دیٹ مینس یا تو آپ کے پاس ایک آپشن ہے، آئیدر ٹو فالو یور مرجاز احتیاط واجب، جو اس نے احتیاط واجب کی ہے یا اس کو فالو کرے، اور یا پھر جو سیکنڈ بیسٹ عالم ہے، یعنی نالج کے اعتبار سے آپ کے مرجع کے بعد جو سیکنڈ ہے، یا پھر آپ اس ایک مسئلے میں جس میں احتیاط واجب یعنی obligatory precaution یا compulsory precaution، اس والے مسئلے میں آپ اپنے مرجع کے بعد سیکنڈ نمبر کا جو مرجع اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں. بٹ یو ہیو ٹو سرچ کہ ہو از دا سیکنڈ. خود آپ اپنی طرف سے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ بھائی میں آیت اللہ سیستانی کی تقلید میں ہوں اور میں نے ایک دوسرا نام بھی سنا ہوا ہے تو میں
احتیاط واجب میں ان کی طرف جاؤں گا، نہیں، پورا ایک سسٹم ہے جس میں آپ کو سرچ کرنا پڑتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نالج کس کی ہے؟ تقلید اس کی طرف۔ اور پھر اگر آپ کو احتیاط واجب یا آبلیگیٹری پریکاشن کا بینیفٹ لینا ہے کہ جہاں ہمارا مرجع یہ ورڈ یوز کرے گا ہم دوسرے مرجع کی طرف جائیں گے، لینینٹ مسئلے، یہ بھی سرچ کرنا ہوگا کہ اس وقت دوسرا بڑا مرجع کون۔ اچھا، اب ہر مرجع اپنے سرٹن مسائل میں احتیاط واجب کا لفظ استعمال کیا، اور ایک بات اور میں بتا دوں، اگر کہ یہ ورڈنگ تو میری ٹھیک نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، لیکن بہرحال غلط بھی نہیں، کہ احتیاط واجب میں آپ کا مرجع جو ہے نا وہ کوئی اسٹرکٹ مسئلہ بتاتا ہے، اور سیکنڈ مرجع جو ہے اس کے پاس کوئی لینینٹ مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ کا مشکل ڈیفیکلٹ مسئلہ ہوتا ہے، وہاں ایزی مسئلہ ہوتا ہے۔ آل دو شریعت میں اٹ از ناٹ الاؤڈ کہ آپ ایک ڈیفیکلٹ مسئلے کو چھوڑ کر ایزی مسئلے کی طرف جائیں، لیکن صرف ایک جگہ جہاں آپ کے مرجع نے کمپلسری پریکاشن کی، وہاں پر آپ کو یہ پرمیشن ہے۔ سیکنڈ مرجع نے اگر ایزی مسئلہ دیا ہے تو وہاں جائیں۔ اب آئیے ایک آخری بات سن لیجیے، اور اس کے بعد ایٹ لیسٹ 2-3 سوال تو اسی سے ریلیٹڈ۔ ایک آخری بات یہ سن لیجیے کہ ہاں، اگر کبھی آپ کے مرجع نے جو احتیاط واجب یا کمپلسری پریکاشن کہا، سیکنڈ بھی یہی کہہ رہا تو تھرڈ کی جانب جائیے، تھرڈ بھی یہی کہہ رہا ہے تو فورتھ کی جانب جائیے، اور یہ سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ یہ ایک سیکوینس ہوگا نالج کے ساتھ۔ اور اگر آپ کے زمانے کے جتنے مرجع ہیں وہ سب ایک بات کہہ رہے ہیں، سب احتیاط واجب لگا رہے ہیں، لیکن احتیاط واجب میں سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، تو وہ احتیاط واجب آپ کے لیے آلموسٹ واجب۔ یہ بات میں نے کیوں کہی؟ یہ میں نے اس لیے کہی کہ ایک بہت ہی فیمس اوریٹر ہے، داڑھی شیو کرتے ہیں اور ممبر پہ جاتے ہیں، اور آپ کی کمیونٹی میں پاپولر بھی ہے۔ کوئی بھی اس کا ریزن ہو سکتا ہے، اگر کوئی جینین ریزن ہے تو اسلام اس کو ایکسپٹ بھی کر لے۔ اور میرے سامنے ہی 25 سال پہلے وہ اس کا کوئی جینین ریزن پیش کرتے تھے۔ ممبر پہ جانے والا اوریٹر ایک رول ماڈل ہوتا ہے پبلک کے لیے بھی، اور وہ ریپریزنٹ کرتا ہے ہم کو نان شیعاز اور نان مسلم کے سامنے۔ بھائی جو آدمی ممبر پہ گیا تو نان شیعہ یا نان مسلم کم از کم یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کمیونٹی کا ایک بڑا ہے، تب یہ اسپیچ دے رہا ہے ممبر پہ جا کے۔ اس لیے اس کے اندر ایک عام آدمی کے مقابلے میں اس کو ذرا زیادہ اپنے آپ کو ایک ماڈل بنانا چاہیے۔ تو چلے 25 سال پہلے انہوں نے میرے سامنے، مجھ سے نہیں، مجھ سے تو بات بھی نہیں کرتے، میرے سامنے کسی کو ایک ایکسکیوز دیا تھا کہ میں اس وجہ سے داڑھی شیو کر رہا ہوں، وہ ایک ایکسکیوز تھا، ہو سکتا ہے جینین بھی۔ اب وہی میرے سامنے 2 سال پہلے آئے اور وہی پرابلم تھا کہ داڑھی شیو کر کے ممبر پہ جاتے ہیں، لیکن اب وہ یہ آرگومنٹ کر رہے تھے کہ آقا سیستانی نے تو لکھا ہی نہیں ہے کہ داڑھی واجب، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ احتیاط واجب۔ باقاعدہ ہے، بہت فیمس اوریٹر، اور 20 سال پہلے وہ یہ احتیاط واجب کی بحث نہیں کر رہے تھے۔ سیم مسئلہ آغا کوئی کا بھی تھا کہ داڑھی کا شیو کرنا احتیاط واجب، لیکن آغا کوئی کی بکس انگلش میں اتنا ٹرانسلیشن نہیں ہوئی، ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ آغا کوئی کی بھی ورڈنگ ہے، تو وہ ایکسکیوز لا رہے۔ جب انہیں پتا چلا کہ آغا سیستانی نے بجائے اس کو واجب کہنے کے کمپلسری پریکاشن کہا، تو باقاعدہ پبلک گیدرنگ کے اندر وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں۔ اس لیے میں نے اس کو اپنی ڈیوٹی سمجھا کہ یہ بتا دوں کہ اگر آپ کا مرجع احتیاط واجب کا ہے تو آپ کے لیے وہ واجب ہی، انٹل اور انلیس یہ کہ آپ سیکنڈ مرجع ڈھونڈ لیں جو نالج میں سیکنڈ ہو، وہ یہ کہہ دے کہ نہیں بھائی یہ احتیاط واجب نہیں۔ جب تک کہ ایسا مرجع نہیں ملے اس وقت تک آپ کے مرجع کی احتیاط واجب بالکل وہی اسٹیٹس اس کا ہے جو واجب کا اسٹیٹس۔ داڑھی
شیو کرنا حرام. یہ مرحوم آغا کوئی بھی کہتے تھے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ داڑھی شیو کرنا حرام. آغا سیستانی بھی یہی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ داڑھی شیو کرنا حرام. امام خمینی بھی یہ فرماتے تھے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ داڑھی شیو کرنا حرام. تو یقیناً یہ ورڈنگ کچھ ایسا امپریشن دیتی ہے کہ بہرحال داڑھی کوئی فل فلیج واجب نہیں، لیکن نہیں، یہ غلط امپریشن. اگر آپ کو احتیاط واجب میں سیکنڈ کوئی مرجع مل گیا تو ٹھیک ہے جو پرمیشن دے گا، ورنہ احتیاط واجب از اکول ٹو واجب. اچھا ایک بات اور کہہ دوں، آپ کے مرجع نے احتیاط واجب لگائی، پھر جو مرجع نالج میں 10th نمبر اس نے کہا پرمیشن، لیکن فرسٹ اور 10 کے بیچ میں جو 8 ہیں ان کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم کہ ان کا کیا فتویٰ، تو آپ ایک دم 10 پہ جمپ نہیں لگا سکتے. آپ کو پورے پروسیس سے گزرنا ہے جب آپ 10 تک پہنچیے. اب یہ تو ایک مسئلہ داڑھی کا تو اس لیے آ گیا، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک مجلس میں اس آریٹر کو اپنے اس فعل حرام کو ڈیفینڈ کرتے دیکھا ہے کمپلسری پریکاشن کے ورڈ کی وجہ. اور جس طرح وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے صاف یہ لگ رہا تھا کہ ان کو کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے کہ احتیاط واجب کسے کہتے ہیں. پبلک مس گائیڈ بھی ہو گئی. بعد میں لوگوں نے ہم سے بھی آرگومنٹ کیے، یہ آغا سیستانی نے کیا لکھ دیا ہے، دیٹ مینس کہ وی کین لیو دس مسئلہ. نہیں، احتیاط واجب از اکول ٹو اے فل فلیج واجب انٹل اور انلیس یہ کہ آپ کو کوئی دوسرا مرجع نہ ملے. اچھا اب یہ ایک بات ہوگی، ایک بات ختم. یہ تو داڑھی کی بات تو ویسے ہی آ گئی. ایک مثال، ایک ایگزامپل جو میں مجلس میں بھی دینا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ رمضان کی عید، چاند کا مسئلہ بڑا ایک پرابلم بن جاتا ہے، وہ اپنی جگہ. لیکن حج جو ہے، حج چاند تو حج میں بھی انوالو ہے، بلکہ ایک طرح سے عید سے زیادہ امپورٹنٹ حج کا چاند ہوتا ہے. عید کے چاند کا تو مطلب یہ ہے کہ اب روزے اسٹاپ، بہت 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 ہوا، غلط چاند ہوا تو آپ کو ایک روزے کی قضا کرنا. حج تو پورا بیس ہی ڈیٹ پہ کرتا ہے کہ 9th ذی الحج کو یہاں پہ جانا ہے، 9th of 10th کو یہاں پہ جانا ہے، 10th کو یہاں پہ جانا ہے، 11 کو یہاں جانا ہے، 12 کو وہاں جانا ہے. حج میں بھی چاند کا مسئلہ ہوتا ہے، اور حج کے اندر پورا چاند کا سسٹم جو ہے نا وہ سعودی حکومت کے ہاتھ میں ہے. تو اب یہاں پر ہمارے مجتہدین کے 3 ڈفرینٹ فتوے، آج نہیں ہمیشہ سے. پہلا فتویٰ یہ ہے کہ حج از این ایکٹ آف تقیہ ڈیو ٹو یونٹی آف مسلم. یہ حج میں تو نہیں ہوگا کہ آدھے لوگ حج کر رہے ہیں آدھے نہیں کر رہے. یہ ایک فتویٰ ہے حضرت امام خمینی کا، یہی نظریہ ہے کہ حج جو ہے وہ تقیہ ہے، یونٹی والا. یعنی آپ کو 100% شیور ہو جائے کہ یہ چاند کا اناؤنسمنٹ غلط ہے، 100% آپ کو شیور ہو. مثلا آپ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں چاند، سعودی حکومت کہے کہ چاند نہیں ہے، نیکسٹ ڈے سے شروع ہوگی حج کی ڈیٹ. جہاں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، آپ چاند دیکھ رہے ہیں. لیکن امام خمینی کہتے ہیں کہ حج جو حکومت اعلان کرے گی اس کے حساب سے چلنا. ٹھیک، یقیناً یہ ان کا فتویٰ ہے اور ان کی تقلید کرنے والوں کے لیے اس کو ماننا واجب. دوسرا نظریہ یہ جو مرحوم آغا کوئی کرا کہ اگر آپ کو 50-50 ہے کہ بھائی سعودی حکومت نے ایک اناؤنس کیا، پتہ نہیں صحیح ہے پتہ نہیں غلط، نہیں اس کو بھی چھوڑ، 95% تک آپ کو یہ ہے کہ یہ رانگ اناؤنسمنٹ، 95 تب بھی آپ فالو کریں گے سعودی حکومت. لیکن اگر 100% یا 99% آپ کو شیور کہ یہ اعلان غلط، تو آپ حج میں بھی سعودی حکومت کو فالو نہیں کریں اور اپنا حج آپ ایک دن کے بعد کریں. 95% تک ان کے رانگ ہونے کا ہے تو مان لیں، لیکن 99% ہے کہ وہ غلط ہے یا 100% یقین ہے کہ غلط ہے تو نہیں مانا، اور آپ اپنی ڈیٹ سے ایک دن بعد حج کریں. یا یہ کہ اگر
پہلے آپ نے خود چاند دیکھ لیا تو آپ ہر چیز میں ایک دن ایڈوانس ہیں. لیکن بہرحال جب 99% یقین. لیکن آغا سیستانی وہ یہ دونوں فتوے نہیں مانتے. ان کا نظریہ ہے کہ حج کا چاند بھی بالکل عید کے چاند کی طرح. دو عادل شیعہ اپنی آنکھ سے چاند دیکھے تو چاند سے پرو. سعودی حکومت کے اناؤنسمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں. سعودی حکومت نے اعلان کر دیا 50-50 یا پتہ نہیں صحیح ہے پتہ نہیں غلط. اکارڈنگ ٹو آغا سیستانی آپ اس کو نہیں فالو کریں. جو طریقہ رمضان کے چاند کا ہے عید کے چاند کا ہے وہی حج کے چاند. کہ 30 ڈیز پورے ہو جائیں یا یہ کہ دو عادل دیکھیں یا یہ کہ آپ کو کسی کیلکولیشن سے یقین آ جائے. سعودی حکومت کا اناؤنسمنٹ نہیں مانا گیا. اور آپ کو اپنا حج اپنے شیعہ طریقے کے چاند کے مطابق کرنا. اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے پاسبل نہیں تو آپ کا حج غلط ہے. نیکسٹ ایئر آپ کو دوبارہ حج پر آنا. اور یہ آغا سیستانی کا وہ مسئلہ کہ 90% ان کی تقلید کرنے والے حج نہیں کر پائے. یہاں دیکھیں عید میں اتنا پرابلم آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہی والا کرائیٹیریا حج کر. مگر صرف ایک وجہ سے ہم کو بینیفٹ مل جاتا. انہوں نے اس میں کلیئر فتویٰ نہیں دیا کہ احتیاط واجب ہے کہ حج کا چاند بھی رمضان عید کے چاند کی طرف سے. رمضان عید میں تو فتویٰ دیا لیکن حج میں کیا احتیاط واجب. تو پھر ان کے بعد جو سیکنڈ نمبر پر ہیں ہم اپنے حاجیوں کو ان کا نام بتا کر ان کا فتویٰ بتا کے ان کا حج صحیح کرتے ہیں. لیکن اس دفعہ میری UK کے 2 قافلوں سے ملاقات ہے. دونوں قافلے 100% آغا سیستانی کی تقلید میں تھے. اور ایک آدمی کے ذہن میں بھی یہ مسئلہ نہیں تھا کہ آغا سیستانی نے حج کے ہر چاند کو غلط مانا. جب تک یہ اپنی آنکھ سے نہ دیکھے یا 2 شیعہ گواہی نہ دیں یا کوئی ایسی سائنٹیفک کیلکولیشن جس پہ آپ کو یقین. اب بہت ہی سمپل ہے سولوشن. احتیاط واجب ہے. احتیاط واجب میں آپ نمبر 2 کا نام بتائیے اور ان کا فتویٰ بتائیے. مگر اتنا سمپل سولوشن لوگ سنتے ہی نہیں اور اپنے حج غلط کر کے آتے ہیں. ہاں ایک بات کہہ دوں اس کے بعد یہ تیسرا سوال. احتیاط واجب میں ایک بینیفٹ اور کہ اگر جب آپ وہ واجب کام کر رہے تھے اس وقت آپ کو نہیں معلوم تھا احتیاط واجب, بعد میں پتا چلا, اب بعد میں آپ نے سرچ کر لیا سیکنڈ مرجع حج کر کے آ گئے, پھر پتا چلا کہ نہیں بھائی اس دفعہ کا چاند تو بالکل غلط تھا, حج ہو ہی نہیں سکتا تھا اکارڈنگ ٹو آغا سیستانی, ہم نے تو کر لیا. لیکن آج 1 مہینے کے بعد بھی اگر آپ کو احتیاط واجب میں سیکنڈ مرجع مل گیا, آپ ابھی بھی یہ نیت کر لیں کہ وہ 1 مہینے پہلے کا حج میں نے ان کے حساب سے کیا. یہ اسلام نے ایک بہت بڑا بینیفٹ دیا. ایک مثال داڑھی کی آئی, ایک مثال حج کی آئی اور ایک مثال یہ آئی. از اٹ الاؤڈ ٹو پرے نماز فار اے وائف ان فرنٹ آف ہسبینڈ ان اے اسمال روم. خیر انگلش تو ہمیں نہیں کرنا ہے, وہ کل سیٹرڈے نائٹ کو انگلش کا کوشچن آنسر ہو چکا. سوال یہ ہے کہ کیا وائف ہسبینڈ کے سامنے نماز پڑھ سکتی؟ اچھا اب اگر اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ وائف نماز پڑھ رہی ہے, ہسبینڈ نماز نہیں پڑھ رہا, خالی بیٹھا ہے یا کوئی اور کام کر رہا, تو کوئی پرابلم ہی نہیں. شریعت میں یہ والا مسئلہ اگر اتنا ہی سمپل ہے جتنا ان کی ورڈنگ کہ وائف نماز پڑھ رہی ہے ہسبینڈ کے فرنٹ, انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہسبینڈ نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں, تو اگر ہم ایزیوم کریں کہ نہیں ہسبینڈ نماز نہیں پڑھ رہا, وہ کمپیوٹر پہ بیٹھا ہے یا کوئی کتاب پڑھ رہا ہے یا کوئی اور کام میں لگا ہے تو خالی بیٹھا, اور وائف اس کے سامنے نماز پڑھے تو there is no problem. Is it allowed? It's okay. البتہ اس سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ یہ بنتا کہ اگر عورت اور مرد نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں کیا کوئی ڈسٹینس ہونا چاہیے؟ تو پہلی بات تو اس میں یہ سمجھ لیجیے کہ یہ جو ایک مسئلہ ہے اسلام میں, یقیناً آپ اپنے یہاں افریقہ میں یا ممباسا میں, نیروبی میں یا سونگیا میں یا بکوبا میں جو دینیات پڑھتے تھے مدرسے میں ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں کہ وہی ایج گروپ میرے سامنے ہے. لیسٹر ویسٹر میں پیدا ہوئے وہ تو کل سے آج نہیں ہے, تو وہاں پہ آپ
نماز کی کنڈیشن میں ایک کنڈیشن یہ بھی پڑھتے تھے. نماز جب ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھاتے ہیں تو ہوتا ہے کہ نماز جس پلیس میں پڑھیں اس کی 5 کنڈیشن اچھی، جس جگہ پڑھیں وہ جگہ یا پلیس میں جو ہے نا 6 یا 7 کنڈیشن. ایک کنڈیشن یہ ہوتی تھی کہ عورت اور مرد اگر نماز پڑھیں تو ان میں ایک ڈسٹینس ہونا چاہیے. میں اس مسئلے کو وہی سمجھ رہا ہوں، لیکن اس مسئلے میں 3 باتیں پہلے سمجھ لیں پھر میں اس کا جواب. نمبر 1، عورت اور مرد کے ڈسٹینس کا مسئلہ اس وقت آئے گا جب دونوں نماز پڑھ رہے ہیں. اگر مرد نماز پڑھ رہا عورت نماز نہیں پڑھ رہی ہے تو آگے ہو پیچھے ہو سامنے ہو دائیں ہو بائیں ہو رائٹ لیفٹ کوئی پرابلم نہیں. یا الٹا جیسے انہوں نے پوچھا کہ عورت نماز پڑھ رہی ہے مرد خالی بیٹھا تو کوئی مسئلہ نہیں. نمبر 2، جب دونوں نماز پڑھ رہے ہوں اور مرد آگے ہو عورت اس کے پیچھے تو کوئی مسئلہ نہیں. ویمن لبریشن کی جو عورتیں یہاں بیٹھی ہوں گی ان کو یہ جملہ برا لگے گا، لیکن ایک لاجیکل سیکوینس اسلام نے یہی رکھی ہے کہ مرد آگے اور عورت پیچھے. اسٹیٹس وائز نہیں، اسٹیٹس دونوں کا ایکول، بلکہ عورت اگر متقی ہے مرد جو ہے وہ گناہگار ہے تو عورت کا اسٹیٹس ہائی ہے. لیکن عام دنیاوی میٹر میں ایک سیکوینس یہی، تو دونوں اگر نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن مرد آگے عورت پیچھے تو there is no need for any distance to be kept. تیسرا مسئلہ کہ نہیں، اگر دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے پیرالل نماز پڑھ رہے ہیں یا عورت آگے ہے اور مرد پیچھے، تب یہ مسئلہ ایک آتا. اور وہ مسئلہ جو ہے اس کے اندر پھر ہسبینڈ وائف نہیں، کوئی عورت اور کوئی مرد، چاہے وہ محرم ہو چاہے نامحرم، مسئلہ ایک ہی جیسا. جو مسئلہ ہسبینڈ اور وائف کا ہے وہی مسئلہ جو ٹوٹلی اسٹرینجرز کا بھی ہے. اور وہ یہ ہے کہ اس مسئلے میں بھی 3 ڈفرنٹ نظریے حج کی طرف. ایک امام خمینی کا فتویٰ کہ عورت اور مرد اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے درمیان ڈسٹینس وائز نو کنڈیشن. عورت آگے ہو مرد اس کے جسٹ بہائنڈ ہو تب بھی نماز پڑھے. دونوں ایک دوسرے کے سائڈ بائی سائڈ پڑھ رہے ہیں، بالکل ایک دوسرے سے باڈی ملی، کوئی مسئلہ نہیں. اور نارمل سرکمسٹانسز، حج کی بات نہیں ہے، نارمل سرکمسٹانسز میں بھی اٹ از الاؤڈ. تو امام خمینی کے یہاں مرد اور عورت، ہسبینڈ اور وائف ہو، ماں اور بیٹا ہو، یا کوئی بھی 2 نامحرم نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو ڈسٹینس کا کوئی مسئلہ نہیں. آغا خوئی کا ایک فتویٰ تھا کہ اگر دونوں سائڈ بائی سائڈ ہیں یا عورت آگے اور مرد پیچھے تو ایک بالش، یعنی یہ انگوٹھا یہ جو سب سے چھوٹی انگلی ہے ان دونوں کے درمیان اتنا ڈسٹینس ہونا چاہیے. مرد آگے ہے عورت پیچھے ہے تو دیر از نو نیڈ فار اینی ڈسٹینس. لیکن دونوں سائڈ میں ہیں تو دونوں کے شولڈر کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا ہے. یا عورت آگے ہے تو جہاں پر اس کے پاؤں ہیں یا پگ ہیں وہاں سے ایک بالش چھوڑ کر پھر مرد جو ہے وہ اپنی مہر رکھے. یہ آغا خامنہئی کا بھی یہی فتویٰ ہے، ایک بالش کا اور آغا خوئی کا. ہاں آغا سیستانی، میرا اندازہ ہے کہ میجورٹی انہی کے فتوے پوچھنا چاہ رہے ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ روم اسمال ہو کہ لارج، اگر ایک روم ہے اور مرد اور عورت نماز پڑھ رہے ہیں تو احتیاط واجب یہ ہے کہ دونوں کے درمیان تقریباً 15 فیٹ کا ڈسٹینس ہونا چاہیے. ہاں اگر کمرہ ڈفرنٹ کمرہ ہے، 2 اسمال روم ہے، دونوں ٹوٹل مل کے بھی 15 فیٹ کے نہیں بنتے، لیکن بیچ میں دیوار آ گئی، لکڑی کا پارٹیشن آ گیا، کوئی کرٹن آ گیا تو کوئی ڈسٹینس نہیں. لیکن اگر بیچ میں کوئی پارٹیشن نہیں جو ان کو سیپریٹ کر، ایک ہی جگہ پہ دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، تو اگر سائڈ بائی سائڈ ہے تو احتیاط واجب ہے 15 فیٹ کا فاصلہ ہونا ہے. یا عورت اگر آگے فرنٹ ہے مرد اس کے پیچھے ہے تو 15 فیٹ کا فاصلہ. تو اب یہ ہے کہ اس کا ان ادر ورڈز دونوں ڈفرینٹ کمروں میں نماز پڑھے یا ڈفرینٹ ٹائم پہ نماز پڑھے. لیکن ایک سولوشن اور ہے کہ آغا سیستانی نے یہ احتیاط واجب کی، اس میں آپ سیکنڈ مرجع کا فتویٰ مل جائے تو اس کی جانب جا سکتے ہیں. دوسرا سوال جو میرے پاس آیا ہے اس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم، اس لیے کہ میں تقریباً 6 ویک
بلکہ 6 ویک سے بھی زیادہ حج میں رہا. اور ڈیورنگ حج ہم لوگ انڈیا اور پاکستان والے منیمم جو ہے 4 ویک اور نارملی 6 ویک کا حج کرتے ہیں. تو اس دوران مکے اور مدینے میں تقریباً دنیا سے ہم لوگ کٹ آف ہوتے ہیں. یہاں تک کہ انٹرنیٹ کا اور ای میل کا ایکسس بھی نہیں ملتا. پہلے تو حرم کے بالکل سامنے مدینے میں بھی انٹرنیٹ کیفے تھے اور مکے میں. 2 سال پہلے سعودی حکومت نے بائی لا 5 کلومیٹر کے ریڈیس میں دونوں حرم سے سارے انٹرنیٹ کیفے بند کر دیے کہ لوگ یہاں آتے ہیں عبادت تو کرتے نہیں ہیں, یہاں بیٹھے رہتے ہیں. 5 کلومیٹر کے بعد جیسے مکے میں عزیزیہ میں ہے کیفے, جو گروپ وہاں رہتے ہیں وہ تو ہے, ہم کو نہیں پتا. اس لیے اس اگلے سوال کی لیٹسٹ پوزیشن مجھے نہیں معلوم. پوچھا یہ گیا ہے کہ از اٹ ٹرو کہ ذاکر نائک ہیز اپولوجائزڈ فار کامنٹنگ ہی میڈ ان آنسر ٹو دا خیر, کہ ذاکر نائک نے جو پہلے یزید کی تعریف کی بعد میں اپولوجی کی. مجھے نہیں معلوم کہ یہ صحیح ہے کہ غلط, لیکن اس سوال کا جواب تو اتنا امپورٹنٹ نہیں. یہ بات تو طے شدہ ہے کہ یہ آدمی دل سے دشمن ہے اہل بیت. اپولوجی آج کر بھی لے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا بلیف یا عقیدہ بدل گیا. اور یہ بات بھی طے شدہ کہ آج کا زمانہ میڈیا کا زمانہ. میڈیا پرسنالٹیز کو کریٹ کرتا ہے, میڈیا پرسنالٹیز کو ڈسٹروائے کرتا ہے. نہ اس کی ان ڈیپتھ نالج اتنی, نہ اس کے جو ریفرنسز ہیں وہ اتنے کریکٹ ہوتے ہیں. جتنا زیادہ میڈیا نے اس وقت اس کو ساری دنیا میں پاپولر کر کے دکھایا, یہ آدمی ایسا بھی نہیں. لیکن بھارت اگر کسی کو اس کی اسپیچز پسند آتی ہیں تو اپنی جگہ یہ طے شدہ بات ہے کہ دل سے یہ اہل بیت کا دشمن. ایک دفعہ اپولوجی مانگ کر بھی لے تو فائدہ نہیں ہے, اس کے اپنے نظریات اپنی جگہ. ایک سوال یہ آیا ہے, اس کا میں بہت شارٹ جواب دوں گا اس لیے کہ یہ سوال بھی ایسا ہے کہ اگر میں اس کی ڈیٹیل میں چلا گیا چونکہ یہ میرا فیوریٹ ٹاپکس میں سے ہے تو بہت ٹائم لگ جائے. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کلیم کرتا ہے کہ اس کا امام زمانہ سے ایکچوئل کانٹیکٹ ہوتا تو ہماری اس کے بارے میں کیا رسپانسبلٹی؟ ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم اس کو جھوٹا قرار دیں اور اس سے سارے کنیکشنز کاٹیں. البتہ پہلے یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ابھی جو ہمارے لیٹسٹ سب سے بڑے عالم کا انتقال ہوا, یعنی مراجع میں سے ون آف دی مرجع آیت اللہ العظمیٰ شیخ مرزا جواد قبری, ون آف دا گریٹسٹ اسٹوڈنٹ آف آغا خوئی, قوم کے حوزے میں فقہ کے اعتبار سے سب سے بڑے وہ مرجع مانے جاتے تھے. بہت ان کی گریٹ پرسنالٹی تھی. ان کے تو فتووں کی کتاب میں بھی یہ جملہ, یہ ان کا فتویٰ چھپا ہوا کہ جس کی ایکچوئل امام سے آج کل ملاقات ہوتی وہ کبھی بتائے گا نہیں, اور جو بتا رہا ہے دیٹ مینس اس کی امام سے ملاقات نہیں ہوتی. اب یہ 2 ڈفرنٹ تھنگس ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا غیبت کبریٰ میں کوئی ایکچوئل امام سے مل سکتا ہے؟ جواب ہے کہ یس. نہ صرف یہ کہ از اٹ پاسبل, بلکہ سو مینی مراجعز رپورٹڈ ملاقات ان کی ہوئی کہ یہ تو ہے کہ غیبت کبریٰ میں امام سے ملاقات ہو سکتی ہے. لیکن جو آدمی بھی امام اس سے ملے وہ کبھی یہ کلیم نہیں کر سکتا, وہ جنرل پبلک کے سامنے نہیں کہہ سکتا کہ میری امام سے ملاقات ہوئی. بلکہ اکثر جو ہے میجورٹی واقعات تو ایسی ہے کہ جب مراجع کی ملاقات امام سے ہو تو ایٹ دا ٹائم آف دا میٹنگ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ امام, اور بعد میں ان کو پتا چلا. کیسے پتا چلا وہ تو پوری سٹوریز ہیں, اور یہی میں کہہ رہا تھا کہ میں اس کو ایوائڈ کرنا چاہ رہا ہوں, ورنہ یہ کوشچن آنسر پوری ایک مجلس بن جائے گی. تو پہلا اگر آپ سوال کریں کہ از اٹ پاسبل ٹو میٹ امام ان غیبت کبریٰ, جواب ہوگا یس. مگر if someone claiming this, تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے اس کلیم کو نہ مانیں, اور اس کا ایک کلیم کرنا یہ بتا رہا کہ وہ تھوڑا سا مس گائیڈ ہو گیا ہے, چنانچہ اس سے اپنے ریلیجس کنیکشنز توڑ لی. ہاں اگر آپ کا بھائی ہے تو صلہ رحمی والی ملاقات تو ہوگی.
اس پیپر کا لاسٹ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی خمس منی کو کلیکٹ کر رہا ہے اور اس کے پاس کوئی اجازت نہیں، بالکل یہ تو اس کا واضح جواب ہے کہ وداؤٹ اجازت خمس منی کو کلیکٹ کرنا حرام ہے. جو آپ خمس اس کو دے رہے ہیں وہ آپ کا خمس ویسٹ، انلیس یہ کہ آپ پھر مرجے سے پرسنلی کانٹیکٹ کریں کہ بھائی میں تو اس کو 5,000 پاؤنڈ دے چکا ہوں، دوبارہ اس کا دینا مشکل ہے، اور وہ مرجے کہیں کہ چلے جو پاسٹ میں ہو گیا میں اس کو اوکے کرتا ہوں. جب تک کہ مرجے نہ کہیں وہ والا خمس کا سمجھیے آپ کا ویسٹ ہو گیا، اور چیریٹی کا ثواب مل جائے گا خمس میں. اور دوسری بات یہ جو آپ خمس دے رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. وہ جو خمس کلیکٹ کر رہا ہے اس کا یہ عمل اس کو فاسق و فاجر بنا، چنانچہ ریلیجن کے کسی معاملے میں آپ اس پہ ریلائی نہیں کر سکتے، وہ عادل نہیں رہا. اصل تقلید ہوتی ہے جہاں اختلاف ہے، کامن سینس کہتی ہے جس کا علم زیادہ اس کو مانی. کین وی چینج our تقلید فرام ون مرجع ٹو another؟ if so can you elaborate؟ تقلید کے میننگ ہے کہ جس کی نالج سب سے زیادہ آپ پر واجب ہے آپ اسی کو فالو کریں. البتہ اس میں ایک کنڈیشن یہ بھی کہ اس کو عادل ہونا چاہیے، اور ایک کنڈیشن یہ بھی ہے کہ جس کی تقلید کرے اسے زندہ ہونا چاہیے. اب اگر جس مرجے کی آپ نے تقلید کی اس کا انتقال ہو گیا، یہ کنڈیشن ختم ہو گئی، وہ زندہ نہ رہا، دیکھو اب آپ پر واجب ہے کہ آپ تقلید چینج کریں. یا جس مرجے کی آپ تقلید کرتے ہیں خدا نہ خواستہ اگر وہ گناہگار فاسق و فاجر ہو، جو ہارڈلی کوئی کیس ملے گا لیکن تھیوریٹیکلی یہ پاسبل ہے، تقلید چینج کر، وہ عادل نہیں رہا، آپ اس کی تقلید فوراً چھوڑو چاہے کتنی ہی نالج کیوں نہ. اور تیسرا موقع جہاں تقلید چینج ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جس کی آپ تقلید کرتے ہیں اگر بعد میں آپ کو پتا چلا کہ نالج میں ان سے زیادہ کوئی اور، میں جو تقلید کر رہا ہوں پتا چلا کہ نہیں ان کی نالج ہے بہت بڑے عالم، لیکن نالج میں یہ نمبر 1 نہیں ہے، نمبر 2 ہے، نمبر 1 کوئی اور، اتھینٹک شرعی سورس سے پتا چلے تب آپ پر واجب ہے کہ تقلید چینج کریں. تو آپ عادل والی بات تو چھوڑ دیجئے، وہ تو فار دا سیک آف مسئلہ میں نے بتایا. دو چیزیں جن کی تقلید کرتے ہیں ان کا انتقال ہو گیا تو کنڈیشن آف تقلید میں تھا کہ زندہ ہونا چاہیے، لیونگ مرضی، تو تقلید آپ کو چینج کرنا. اور نمبر 2 یہ ہے کہ اگر نالج میں ان سے کوئی زیادہ نکل آئے، اس کے اندر بھی دو اس کے ایک چانسز. نمبر 1 یہ کہ جب ہم نے تقلید اسٹارٹ کی اسی وقت غلط اسٹارٹ کی، پوری انکوائری نہیں کی تھی اور خالی نام سن کے تقلید کر لی، بعد میں پتا چلا کہ نہیں ان سے زیادہ نالج والا ہے، تب بھی جیسے ہی آپ کو پتا چلے تقلید چلے. اور دوسرا یہ کہ نہیں جب آپ نے تقلید شروع کی تو ان کی نالج سب سے زیادہ تھی، لیکن کیونکہ نالج تو ایک ایسی چیز ہے کہ بعد میں کسی دوسرے نے زیادہ محنت کی وہ ان سے آگے چلا گیا، اب پتا چلا 9 دوسرے کہیں زیادہ، تب بھی تقلید چینج کرے. تو ایک ہی طریقہ ہے ان شارٹ کہ جس کی آپ تقلید کرتے ہیں اگر نالج میں ان سے زیادہ کوئی اور مل جائے تو تقلید چینج کرنا اجازت، بلکہ علماء کہتے ہیں واجب ہے. اور اگر یہ جو 2-3 میں نے کیسز بتائے یہ نہ ہو تو تقلید چینج کرنا حرام. تقلید میں 2 ہی چیزیں، یا تقلید چینج کرنا واجب ہوگا یا تقلید چینج کرنا حرام ہوگا. صرف ایک ایسی مثال ہے جہاں تقلید چینج کرنا آپ کو پرمیشن ہو، یعنی واجب نہیں ہے، حرام نہیں ہے، آپ کی مرضی. وہ یہ ہے کہ اگر 2 بالکل ایکول علم رکھنے والے عالم مل جائے جو اٹس جسٹ لائک امپاسبل کہ بالکل ایکول علم ہو، لیکن اگر اس کبھی علم میں تو بالکل برابر ہے تو آپ کو یہ رضا ہے کہ ایک سے دوسرے کی تقلید پہ جا سکتے ہیں. لیکن یہ پروف ہونا کہ علم میں 2 برابر ہو، جسٹ لائک امپاسبل. تو خیر یہ 3 باتیں ہو گئی. عادل مرجع نعوذ باللہ فاسق بن جائے، زندہ کی موت ہو جائے، جس کی ہم تقلید کرتے علم میں کوئی اور اس سے آگے آ جائے. یہ
اور چوتھی جو ابھی شروع میں بات گزر گئی کہ جہاں ہمارا مرجع احتیاط واجب لگائے اس پرٹیکولر مسئلے میں ہم اس کی تقلید چھوڑ کے دوسرے کی بات مان سکتے ہیں. اب جلدی جلدی سوال کرنا ہے اس لیے کہ ابھی تو ہارڈلی 5% سوال بھی نہیں ہوئے ہیں اور سیشن کا ٹائم پورا ہونے جا رہا. Is it jaiz to criticize a marji on certain fatwas which are in his muqallidi? مجتہد جو آدمی پروون مجتہد اس کا اجتہاد ثابت ہے اس کے فتوے پہ کرٹیسائز کرنا حرام، چاہے آپ اس کی تقلید کرتے ہو چاہے آپ اس کی تقلید نہ کرتے. ہم آغا سیستانی کی تقلید، وہ ایک فتوہ دیتے چاند کے بارے میں، دوسرے مرجع جیسے آغا وحید خراسانی جواد تبریزی دوسرا فتوہ دیتے ہیں چاند کے بارے میں. ہم اپنے مرجع کی تقلید میں ہمیں ان کے فتوے کو ماننا، ہمارے لیے حرام ہے اس پہ کرٹیسائز کرنا. لیکن جو دوسرے مرجع کا فتویٰ ہے جو ہم کو نہیں ماننا اس پر بھی ہم کو کرٹیسائز کرنا حرام. ہاں اگر کوئی آدمی مرجع نہیں ہے، پروپیگنڈے سے اس کی مرجعیت پھیل رہی ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ اٹس فالس یا فیک مرجع، وہ الگ مسئلہ. لیکن جو مرجع ثابت ہے آپ تقلید کریں چاہے تقلید نہ کریں اس کے اوپر کرٹیسائز کرنا حرام ہے، جائز ہی نہیں. اب میں شارٹ جواب دے رہا ہوں. چوتھا سوال یہ ہے کہ اچھا کچھ سوالات ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں تو ان کو ہم جوائن کر رہے ہیں. واٹ از دا، اچھا یہ حجاب یہ حجاب یہ حجاب. اب 2-3 سوال حجاب سے ریلیٹڈ آئے. کین یو ایکسپلین حجاب بوتھ فار مین اینڈ ویمن اینڈ واٹ شوڈ بی کورڈ؟ نمبر 2, is chadar just for wearing for mosque or at all times for a Muslim woman? Number 3, what is the duty of husband if the wife doesn't listen to wear hijab? And 4, یہ چاروں حجاب. I don't wear hijab but I do all my namaz and other wajibat. Is my namaz accepted? اچھا یہ لاسٹ 2 جو کوشچن ہے یہ بہت ہی شارٹ ہے، ان کا ریپلائی بھی بہت شارٹ ہے تو میں پہلے اس کو بتا دوں. شریعت کے اندر ہمیں کنسپٹ دیا گیا ہے کہ قیامت کے دن ایک اسکیل رکھا جائے گا. وہ اسکیل کیا ہے، کس طرح کا اس کا نیچر، اس کو چھوڑو. برے کام اور نیک کام اس کو ویٹ کیا جائے گا. اگر نیکیاں زیادہ آئیں تو وہ جنت میں چلا جائے گا اور اگر گناہ زیادہ ہے تو پہلے پنشمنٹ ہے پھر وہ جنت میں جائے گا. دیٹ مینس کہ یہ جو نیکیاں ہوتی ہیں نارملی آپس میں انٹر کنیکٹڈ نہیں، اور اگر آدمی ایک نیک کام کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، واجب کر رہا ہے، اس کا ریوارڈ ملے گا. ایک گناہ کر رہا ہے اس کی پنشمنٹ ملے گی. اس گناہ کی وجہ سے واجب اس کا ویسٹ نہیں ہو. ایک لفظ ہمارے یہاں سم ٹائمز آتا ہے کہ ناٹ ایکسپٹیڈ، جیسے اگر کوئی نماز ایکسپٹ نہیں ہے تو کوئی نیک کام ایکسپٹ نہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ رانگ ہے، ثواب نہیں ملے گا واجب کا لیکن وہ واجب اس کا نیل اینڈ وائڈ نہیں ہوا. تو آپ نماز پڑھتی ہیں، یہ تو بیسٹ کام ہے جو آپ کر رہی ہیں، آپ کو اس کا پورا ثواب ملے گا. آپ حجاب نہیں کرتی ہیں، اس کی آپ کو پنشمنٹ ملے گی، الا یہ کہ آپ کبھی توبہ کر لیں اور یا پھر یہ کہ اللہ کی کوئی خصوصی رحمت آپ کو مل جائے. صرف ایک ہے، اگر حجاب جو ہے نماز میں بھی ایک حجاب واجب ہے. اگر نماز کے وقت جو نماز کا ڈریس کوڈ ہے کہ عورت کی ساری باڈی کور ہونا چاہیے، صرف وہ 2 پارٹ وہ کھول سکتی ہے جو حجاب میں بھی الاؤڈ ہے، ایک فیس کا سامنے کا حصہ اور ایک یہ دونوں ہاتھ، یہ پامس اور ان کی پیر. نماز میں پیر بھی کھول سکتی ہے اگر نامحرم نہ ہو. تو خلاصہ یہ کہ اگر آپ نماز کے وقت نماز کا حجاب کر لیتے تو آپ کی نمازیں ساری کی ساری آل رائٹ، ثواب نہیں ملے گا آپ کو لیکن نماز آپ کی صحیح اور بے حجابی کو گناہ ملے گا. لیکن اگر آپ اتنا اگینسٹ حجاب کہ نماز بھی آپ پڑھتی ہیں تو آپ کا سر کھلا ہوتا ہے، بال نظر آ رہے ہیں، تو پھر آپ کی ساری نمازیں غلط ہیں، ان کی قضا کرنا پڑے. جہاں تک ہسبینڈ اور وائف کا تعلق، تو اگر
امر بالمعروف کے لیے جو اسلام نے کنڈیشنز لگائی، ہسبینڈ نے اتنا امر بالمعروف کر دی اور بیوی جو ہے اس کو نہیں سن رہی، عمل نہیں کر رہی، تو جو نارمل امر بالمعروف کا مسئلہ، ایک آدمی گناہگار ہے، آپ نے امر بالمعروف کر دیا، پھر بھی وہ نہیں مانتا، آپ کی ڈیوٹی ختم۔ تو شوہر نے اگر کہہ دیا اب بیوی نہیں مانتی تو شوہر پہ گناہ نہیں آئے، البتہ اس کو ریپیٹ کرتا رہے، کیونکہ ہیومن ہارٹ ایک ایسی چیز ہے کہ کسی بھی انسٹنس وہ چینج ہو سکتا، لیکن بس وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا، بیوی نہیں مان رہی تو بیوی گناہگار ہے، شوہر گناہگار نہیں۔ البتہ اٹس بیٹر کہ شادی سے پہلے اس قسم کی چیزوں کو چیک کر لیا جائے تاکہ بعد کے پرابلم نہ ہو۔ اب جو آپ نے باقی جو ایک مومن نے سوال کی، بہت ہی اس کا لینزی جواب ہوگا، پورا حجاب سمجھا دینا 2 منٹ میں اٹس امپاسبل۔ آخری سوال پھر بھی آسان ہے اور اتنا ایزی کہ میں کیا ریپلائی کروں، پورا مجمع جانتا ہے کہ کیا جواب۔ اس چادر جسٹ فار ماسک اور ایوری ٹائم ایوری ویئر۔ چادر کا مطلب یہ ہے کہ نامحرم سے اپنے باڈی کو چھپانا، تو جہاں جہاں نامحرم ہے وہاں وہاں چادر واجب، جہاں نامحرم نہیں ہے وہاں چادر نہیں۔ چنانچہ اگر ماسک میں ایک عورت آئی اور یہاں کوئی نامحرم نہیں تو وہ ماسک میں بھی وداؤٹ چادر آ سکتی، جیسے لیڈیز کا سیکشن ہے، یا یہ کہ کبھی دن کے وقت لیڈیز جینٹس کے سیکشن میں خالی لیڈیز ہو، کوئی یہاں مرد نہ ہو، تو ماسک میں بھی چادر ضروری نہیں۔ اور اگر شاپنگ سینٹر میں یا کالج میں یا یونیورسٹی میں یا اسٹریٹ وہاں نامحرم ہے تو وہاں چادر پہننا، تو ماسک میں نامحرم نہیں ہے چادر اتارنا، باہر نامحرم ہے کرائیٹیریا ماسک نہیں ہے، کرائیٹیریا نامحرم، جہاں جہاں نامحرم ہے وہاں وہاں عورت کو حجاب کرنا۔ لیکن یہ ایک چیز اس میں اور کلیئر کر دی جائے کہ اگر کوئی عورت پورا حجاب نہیں کر رہی اور ہاف ٹائم حجاب کرتی ہے، ہاف آف ہر ٹائم حجاب نہیں کرتی، تو اس کو آدھے کا ثواب ملے گا اور آدھے کا گناہ ملے گا۔ ایسا نہیں کہ ہم اس سے یہ کہیں کہ یا تو فل حجاب کرو یا بالکل حجاب نہ کرو۔ جیسے ایک آدمی اگر ڈیلی 5 نمازیں نہیں پڑھتا اور 2 نمازیں پڑھتا تو ہم اسے یہ نہیں کہیں گے 2 بھی چھوڑو، یا 5 پڑھو یا کوئی نہ پڑھو، نہیں، گناہ ہے، جتنا منیمم کر سکتے اتنا کرو۔ تو اگر ایک عورت باہر شاپنگ سینٹر میں یا یونیورسٹی میں حجاب نہیں کر رہی اور ماسک میں کر رہی تو نو ڈاؤٹ وہ گناہ اور گناہ کبیرہ اور پہلے حرام کر رہی، لیکن جو ماسک میں وہ حجاب کر رہی ہے اتنی دیر کا اس کو ثواب ملے، یہ ویسٹ نہیں ہو رہا۔ اور ہو سکتا کہ ماسک کے حجاب کا ذرا زیادہ ثواب ملے، کیوں؟ یہ والی عورت جو باہر حجاب نہیں کرتی، دیٹ مینس یہ ریسپیکٹ کے طور پہ ماسک میں حجاب کرتی، یا جیسے زیارت پر آپ جاتے ہیں زینبیہ، جناب زینب کے روضے کی چادر پہنا دی جاتی ہے، مشہد میں چادر پہنا، یہ ریسپیکٹ کے لیے، تو یہ والا حجاب اس کا ثواب ملائے گا، وہ والا جو بے حجابی ہے وہ گناہ ملے گا۔ آخری سوال اس پرچے کا جو بہت دور سے شاید ملٹن کن سے آیا کہ واٹ از دا حجاب فار مین اینڈ ویمن، اس میں ڈیٹیل تو بہت ہے، 50 منٹ کا ہمارا سیشن ہو چکا اور ابھی سوال اتنے ہیں کہ ہم بھی پریشان ہیں اور ہمارے ساتھی بھی، تو بہت مختصر ہی کہ بہت سارے شرعی مسئلے ایسے جو لوگ آدھا پڑھتے اور آدھا سنتے بک میں یا مجتہد سے فیس ٹو فیس۔ 2 ایگزامپل دیتا ہوں، ایک حجاب سے ریلیٹڈ ہے اور ایک اور سوال، وہ یہ ہے کہ مثلا سوال یہ ہے کہ کیا حجاب میں فل عربی برقع یا عبا پہننا یا ایرانی چادر پہننا واجب ہے، یا ایک عورت اپنے ڈیلی روٹین جو ڈریس ہے اس کے اوپر اسکارف پہن لے تو الاؤ ہے؟ مثلا اگر سیسانی سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ باقی ڈریس وہ پوری باڈی کو کور کر رہا ہے تو کوئی الگ سے عبا یا برقع واجب نہیں، بس اٹس بیٹر، واجب نہیں، اس سر پہ ایک اسکارف پہن لے تو کافی، لیکن کنڈیشن یہ کہ باڈی کے ایسے پارٹس اس حجاب میں یا ڈریس میں ظاہر نہ ہو،
جو دیکھنے والوں کو لسٹ یا پلیجر یا سیکس کی جانب لے جائے. اب اگر نارمل ڈریس اس کا اتنا لوز ہے اور ان اٹریکٹیو ہے اور اس کے اوپر اس نے اسکارف پہن لیا تو چل جائے. لیکن اگر بہت ٹائٹ جین پہنی, بہت ٹائٹ قسم کی شرٹ یا ٹی شرٹ ہے, ہپس اور چیسٹ وغیرہ بالکل نظر آ رہے ہیں اور پھر خالی اسکارف پہنا تو اٹس ناٹ انف. کیونکہ حجاب عبا یا چادر واجب نہیں, لیکن جو ڈریس بھی پہنے کنڈیشن نمبر 1 وہ کہ وہ کور کر رہا, اتنا باریک یا اتنا تھن نہ ہو کہ اس میں سے باڈی یا ہیئر نظر آ رہے. نمبر 2 بہت ٹائٹ نہ ہو, اسپیشلی باڈی کے ایسے پارٹس پہ بہت ٹائٹ نہ ہو کہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو سیکچول پلیجر آئے. نمبر 3 اٹ سیلف اور ڈریس بہت زیادہ اٹریکٹیو نہ ہو. یہ تو سوال ابھی کسی نے آغا سیستانی سے پوچھا جو انہوں نے بک میں پرنٹ کر دی کہ عربوں میں ایک عبا پہنی جاتی ہے لیکن شادی میں شرکت کے لیے بہت ہی زیادہ ایک اٹریکٹیو قسم کی عبا ہوتی ہے جس پہ ایمبرائڈری ہے اور سونے کا اور چاندی کا کام ہے. وہ عبا خود اتنی اٹریکٹیو, عورت اٹریکٹیو نہیں, اس کو تو کوئی دیکھے بھی نہیں اتنی بشکل, لیکن عبا بڑی خوبصورت ہے, اس کی وجہ سے لوگ دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا یہ بھی حرام, اس عبا کو چھپانے کے لیے اس کے اوپر ایک سمپل چادر ڈالنا ہوگی مثلا. تو تیسری شرط یہ کہ بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو ٹائپ کی نہ ہو. تو یہ جو ایک سوال ہے کہ ڈریس ٹی شرٹ یا شرٹ عورت نے پہنی ہوئی اور اس کے ساتھ جین ہے اور سر پہ ایک اسکارف, اگر جین بھی بہت لوز ہے, اسپیشلی گھٹنے یعنی نیز تک بہت لوز ہے, چاہے اس کے نیچے جا کے ٹائٹ ہو جائے, اور ٹی شرٹ بھی بہت لوز ہے, تو یہ حجاب ایکسپٹڈ ہے. اگرچہ بالکل سمجھیے کہ یہ بارڈر لائن والا اس نے حجاب کیا ہے خالی پاسنگ مارکس سے ملے, لیکن بہرحال گناہ گار نہیں. اچھا اب ایک سوال دوسرا آیا, ٹھیک ہے سوال بہت ہے لیکن جو سوال مجھ سے زبانی بھی پوچھا گیا وہ یہ ہے کہ مکس گیدرنگز اسپیشلی اگر ریلیجس پروگرام جیسے کوشچن آنسر سیشن, اگر لیڈیز یہ چاہیں کہ ہم بھی آگے ایک سائڈ پر اپنے حجاب کے ساتھ بیٹھ, اب ہمارا جو کوشچن آنسر ہے اس میں کوئی لیڈی یہ بات نہیں کرے گی کیونکہ ساری مڈل ایج کی عورتیں ہوں گی یا زیادہ ایج والی, لیکن جو انگلش کا کوشچن آنسر ہوگا تو ساری یوتھ ہوں گی, ینگسٹر, سب کہیں گی کہ ہم بھی آگے بیٹھنا چاہتے ہیں. تو اگر عورت فل حجاب کے ساتھ ہو تو کیا ایک ہی ہال میں ایک روف کے نیچے وداؤٹ اینی پارٹیشن ایک طرف لیڈیز ایک طرف جینٹس, از اٹ الاؤڈ ان اسلام اور ناٹ؟ اچھا اب اس کے اندر مجتہدین جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر عورت اپنے پورے حجاب کے ساتھ ہے تو اٹ از الاؤڈ پرووائڈیڈ, یہ بھول جاتے ہیں لوگ, کہتے ہیں اس کی اجازت ہے, شرط یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آگے سوسائٹی اور کمیونٹی میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو. یہ بہت مشکل, یعنی یہ اس پورشن کو لوگ بھلا دیتے ہیں. جسے آغا سیستانی کے بک میں ایک مسئلہ اور بھی کہ کیا آپ ای میل کے ذریعے سے نامحرم لڑکیوں سے چیٹنگ کر سکتے ہیں؟ کا یہ اجازت ہے, لیکن بشرط یہ کہ آگے اس کے ذریعے سے کوئی خرابی پیدا نہ ہو. اور اس میں تو آغا سیستانی نے کہا اور 99% اس چیٹنگ میں خرابی پیدا ہوتی ہے, اس لیے میں اجازت نہیں دیتا, صرف اس 1% کو دیتا ہوں جو بہت ہی زیادہ اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے والا. مکس گیدرنگ کے لیے یہ ورڈنگ نہیں تھی, صرف اتنی تھی کہ اگر عورت یا لڑکیاں فل حجاب کے ساتھ تو الاؤڈ ہے کہ وہ ایک ہی روف کے نیچے نامحرم مردوں کے ساتھ جمع ہو, بشرط یہ ہے کہ آگے چل کر اس سے کوئی خرابی پیدا نہ ہو. اگر آگے اس کے نتیجے میں محرم اور یہ نامحرم لڑکی اور لڑکیوں کا انٹریکشن بڑھ گیا, ریلیجس پروگرام کوشچن آنسر کے سیشن ڈیٹنگ کلب میں چینج ہو یا اور اس قسم کی باتیں ہوئی تو یہ حرام. اور ہماری کمیونٹی میں ابھی اس کے چانسز بہت زیادہ, ایرانی میں نہیں ہوں گے, لیبنیز میں نہیں ہوں گے, لیکن ہمارے ابھی اس اسٹیج پہ اس کے چانسز بہت زیادہ. تو پورا فتویٰ جو ہے وہی. اب لوگ اس میں آرگومنٹ لاتے ہیں کہ مولانا اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کی لڑکیوں کو دیکھیں, وہ لڑکیاں ہم کو دیکھیں, تو شادیاں ہماری ود ان کمیونٹی ہوں گی, اور اگر ہم اتنا زیادہ ان کو ایک دوسرے سے الگ الگ رکھیں گے تو شادیاں ہماری آؤٹ سائڈ کمیونٹی ہونے لگیں گی. ہماری لڑکیاں جو ہیں ہندوؤں کے پاس, سکھوں کے پاس جانے لگیں گی,
ہمارے لڑکے گوروں سے شادیاں کرنے لگے کہ بہت سارے آرگومنٹ ہوتے ہیں. اب اس کے اندر ان شارٹ دیکھیے تو پورا تقریر کا ٹاپک ہے لیکن سوال پوچھا کسی ان شارٹ کہ اگر شریعت میں یہ حرام ہے تو حرام ہے اس کے یہ باقی سارے بینیفٹ چھوڑ دیں. اتنے بینیفٹ آپ ڈھونڈیں گے تو شراب کے بھی مل جائے. اور قرآن میں کہتا کہ منافع للناس شراب میں بھی کچھ فائدے ہیں لوگوں کے, لیکن قرآن ایک کرائٹیریا بتا رہا اسمہما اکبر من نفعہما. دنیا کی ہر چیز میں کچھ فائدے ہیں کچھ نقصان. قرآن کہتا ہے بس دیکھنا یہ کہ نقصان زیادہ ہے کہ فائدہ زیادہ ہے. شراب میں خود قرآن نے کہا یسألونک عن الخمر والمیسر, لوگ سوال کرتے شراب و گیملنگ کے گناہ بھی ہے اور فائدہ بھی ہے, لیکن اسمہما اس کا گناہ یا خرابی زیادہ ہے فائدہ کم. اور ڈاکٹر سے پوچھے وہ اتنی لمبی ایک لسٹ بتا دیتے ہیں کہ ریڈ وائن کا یہ فائدہ, برانڈی کا یہ فائدہ ہے اور فلاں شراب کا یہ فائدہ. تو ہم کہتے ہیں کہ مولانا ہم اس لیے پیتے ہیں اس لیے حلال ہو جائے. ہر چیز کے فائدے, لڑکے اور لڑکیوں کو بالکل الگ کرنے کے کچھ فائدے بھی ہیں کچھ نقصان بھی ہے. اوور آل ہم کو دیکھنا پڑتا. اور اگر یہ ثابت ہو گیا کہ شریعت میں حرام ہے تو حرام, جیسا میں نے 2 دن پہلے کہا کہ مر بھی جائیں گے لیکن اگر پروف ہے کہ یہ اسلام نے واجب کیا ہمیں اس پہ عمل کرنا ہی کرنا. لیکن دوسری بات یہ کہ یہ تھیوری کیا پریکٹیکلی صحیح. کینیڈا میں لاسٹ ایئر تھا تو وہاں یہ اسٹیٹسٹکس آئے تھے اخبارات میں کہ یہودیوں کے یہاں, ہم تو سمجھتے سارے یہودی ایک ہیں, خیر آپ تو یو کے میں رہتے ہیں تھوڑا ان سے کانٹیکٹ میں, یہودیوں میں بہت سارے فرقے. ایک ان کے یہاں سب سے زیادہ کنزرویٹو ٹائپ کا ریجن قسم کا فرقہ ہے جن کے یہاں کسی بھی پروگرام میں گیدرنگ میں عورت مرد ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. ایون محرم کے لیے بھی ان کے ریلیجس گیدرنگ میں الگ الگ بیٹھتا. اس فرقے 85% شادیاں ود ان کمیونٹی ہوتی, اور ایک فرقہ ہے ان کا دوسری لائن, بیچ میں کچھ اور ہیں, کچھ مڈل میں بھی ہیں, رائٹ آف دی سینٹر لیفٹ آف دی سینٹر, لیکن دو ایکسٹریم, جو بالکل آزاد فرقہ جو حجاب کو بالکل نہیں مانتا. ہر وقت ان کے لڑکے لڑکیاں ہر گیدرنگ میں ساتھ گھومتے ہیں. وہاں اونلی 15% شادیاں ود ان کمیونٹی ہوتی. تو جو چیز ابھی ہمارے یہاں نہیں ہم کو اسٹارٹ کرنا ہے تو ہم پہلے دیکھتے ہیں نا باقی دنیا پر کہ جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں ان کا کیا ریزلٹ نکل رہا ہے. اس بے حجابی کی وجہ سے تو ہمیں یہ نہیں لگا کہ شادیاں جو ہے نا وہ کمیونٹی میں زیادہ ہو, اور حجاب کی وجہ سے پرابلم بھی نہیں ہوگا. 1%, 2%, 5% حجاب کی وجہ سے لڑکے گوروں میں شادیاں کر لیتے ہوں گے یا لڑکیاں گوروں غیر مسلم میں شادی کرتی ہوں گے 5%. 95% اس کے بینیفٹ. بہت مجھے اور کہنے کا دل چاہ رہا تھا لیکن آپ کے یہ سوالات, ایک سوال یہ ہے کہ یہاں یو کے بچوں کو ویکلی گورنمنٹ کچھ دیتی, لیکن جو ایک مڈل کلاس فیملی ہے اس میں یہ پیسے گھر پہ خرچ ہو جاتے ہیں. آتے تو بچوں کے لیے ہیں لیکن یہ کہ اتنے پیسے ہوتے ہیں اور مڈل کلاس فیملی کی ارننگ اتنی نہیں ہے تو بچوں کے پیسے مکس کر کے خرچ کرتے ہیں. اس میں بچوں کا پیسہ پورے گھر پہ خرچ ہوتا ہے. از اٹ الاؤڈ اور ناٹ؟ جواب یہ ہے کہ ویسے تو اگر یہ پیسے گورنمنٹ کی طرف سے نہ ملتے تو پرائیویٹ آرگنائزیشن دی تو یہ حرام تھا, جس کو دیا گیا اسی پہ خرچ ہو. لیکن گورنمنٹ کے پیسوں کا مسئلہ یہ جو اکارڈنگ ٹو شیعہ مذہب گورنمنٹ کے پیسے کا اصل مالک مجتہد اور اس کا وکیل. تو گورنمنٹ اگر نام پر بھی دے بچے اور مجتہد کہہ دے کہ آپ پورے گھر میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں. تو پھر میں بتا دوں کہ اگر کوئی پرائیویٹ آرگنائزیشن بچے کو پیسہ دے تو یہ بچے پہ خرچ کرنا. گورنمنٹ اگر دے رہی ہے تو مجتہد یا اس کے وکیل کی پرمیشن سے, وداؤٹ پرمیشن نہیں, آپ یہ پورے گھر پہ خرچ کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ پرمیشن آپ نے نہیں لی تو کیا مسئلہ ہے؟ تو مسئلہ ہے بچے کا پیسہ بچے پہ خرچ ہوگا, لیکن اگر وہ بچہ بالغ ہے اور وہ الاؤ کر رہا ہے اپنے پیرنٹس کو کہ ٹھیک ہے آپ استعمال کر لیجیے, 9 سال سے بڑی لڑکی 15 سال سے بڑا لڑکا تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر نابالغ ہے
تو بچے کا خرچہ کسے ہے؟ بچے کے خرچے میں مکان دیا جاتا. اب اگر مکان پیرنٹس کا ہے یا مکان رینٹ پر ہے اور پیرنٹ اس کا رینٹ دے رہے ہیں تو بچہ اس مکان کو جتنا یوز کر رہا. اب میں بہت ہی زیادہ یہ پیور بک والی بات کر رہا ہوں لیکن یہ بھی اس مسئلے میں آتی ہے کہ اگر یہ کمرہ جو ہم نے بچے کو دیا ہے یہ ہم بچے کو نہیں کسی اور کو رینٹ کرتے تو ویکلی کتنا اس کا رینٹ آتا ہے. اتنا آپ بچے سے لینے کا حق رکھتے ہیں اگر اس کے پیسے آ رہے ہیں. اسی طریقے سے نارملی جو ہمارے یہاں کی فیملیز ہیں, گوروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, اگر ماں اس بچے کے لیے کھانا پکا کے دے رہی ہے تو وہ کوکنگ کے چارجز لے سکتی ہے اگر بچے کے پاس پیسے ہیں. جیسے یہ مسئلہ تو ہر ایک کو پتا ہے کہ ماں فیڈ کر رہی ہے بچے تو بچے کے پاس پیسے وہ فیڈنگ کے چارجز لے سکتی. تو اوور آل والدین بچے پر کچھ نہ کچھ اتنا خرچ کر دیتے ہیں, چاہے وہ کیش کی شکل میں نہ ہو, مکان یا یہ کہ اپنا ٹائم اس کو دینا یا گھر کی کچھ چیزیں اس کو یوز کے لیے دینا. کہ ٹی وی باپ نے خریدا ہے لیکن بچہ بھی اس کو دیکھ رہا یا ماں کوکنگ کر رہی, تو وہ اگر آپ حساب کریں تو نارملی بچے کا پیسہ گھر میں خرچ بھی ہو رہا ہو تو اس کے برابر یا اس سے زیادہ آپ بچے پر اپنی طرف سے خرچ کر دیتے. یہ ایڈجسٹمنٹس دماغ میں کرنے کی آپ کو پرمیشن ہے. لیکن باٹم لائن کوئی ایسا گھر کہ جہاں بچے کا جتنا پیسہ ہے اس بچے پر اتنا خرچ نہیں ہوتا پھر بھی بچ جاتا تو والدین کو اس کی پرمیشن نہیں ہے. جو بچے کا پیسہ بچے گا وہ اپنے گھر میں نہیں استعمال کریں گے, بچے کے لیے رکھ دینا ہو. سوال یہ ہے کہ خواب اکثر دیکھتے ہیں, کبھی یہ سچ ہوتے ہیں یعنی ان کا کوئی انٹرپریٹیشن نظر آ جاتا ہے, کبھی یہ دل میں ہو. تو خواب کیا ہوتا ہے؟ روایت ہے خواب کے بارے میں, تو پوری مجلس ہے میری, روایت میں ہے کہ خواب 3 قسم کے ہیں. ایک سچا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا, ایک جو قرآن نبی کا الفاظ جو شیطان کی طرف سے ہوتا, ایک وہ خواب جو نان سینس ہے جس کا کوئی مطلب نہیں. ایک عام آدمی کے خواب کوئی زیادہ امپورٹنس نہیں رکھتے, نبی اور امام کے خواب کی اہمیت. تو بہرحال جو خواب آئے, روایت یہ ہے کہ اگر آپ خواب پہ زیادہ سوچیں تو جو آپ نے دیکھا وہ ٹرو ہو جائے, اور بالکل اس کو نیگلیکٹ کر دیں گے, صبح اٹھ کے بھول گئے تو وہ خواب جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا, آپ کی لائف میں اس کا کوئی اثر نہیں. سنا ہے کہ عاشورہ جس دن ہو اس دن پیچھے, اچھا ہاں, اب یہ خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پبلک میں ایک بات یہ مشہور ہے کہ عید, رمضان عید اور عاشورہ ایک ہی دن ہوتا ہے. تو کیا اس کے ذریعے سے ہم کوئی ڈیٹ کیلکولیشن کر سکتے ہیں کہ مثلا اس سال عید جو تھی وہ سنڈے کو تھی اور عاشورہ سیٹرڈے کو ہو رہا, تو اب ہم یہ سمجھیں کہ اس میں سے کوئی ایک ڈیٹ غلط ہوئی؟ جی نہیں, یہ نہیں. یہ مشہور بہت ہے, اور یہ 2 نہیں 3 باتیں مشہور کہ 13 رجب رمضان کی عید اور عاشورہ یہ سیم ڈے آتا. اگر ان میں سے کوئی ایک فرائیڈے کو ہے تو باقی 2 بھی فرائیڈے کو, کوئی ایک سنڈے کو ہے تو لیکن یہ غلط, یعنی شرن اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ 90% تو صحیح بھی نکل آتا لیکن 100% یہ صحیح نہیں نکلتا. اس لیے ایک ضعیف حدیث میں بھی امام نے یہ بات کہی کہ دیکھو غور کرو, جس دن عید تھی اس دن عاشورہ, لیکن حدیث اول تو بالکل غلط ہے, کتاب میں ہے, میں نے اس لیے کہا کہ کوئی آپ کو حدیث دکھانا دے, غلط ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ 90% والا اصول ہے, 100% والا نہیں. یہاں پہ ایک بات میں اور بھی کہہ دوں, سوال تو بہت زیادہ ہے لیکن بہرحال یہ کیا کانفیڈنس, وہ یہ ہے کہ اسی طرح سے ایک بات یہ بھی مشہور کہ لونر ایکلپس یا چاند گہن ہمیشہ 14th نائٹ کو ہوتا ہے. تو جس مہینے میں لونر ایکلپس ہوتا تو اب اس مہینے میں بھی لوگ کیلکولیشن کرتے ہیں کہ آج چاند کو گہن ہوا ایکلپس لگا. یہ تو آج ہمارے یہاں 15 نائٹ چل رہی ہے ہمارے کیلنڈر سے, اور یہ ہوتا ہے ہمیشہ فل مون کی تاریخ کوئی پبلک کہتی ہے, پبلک دیٹ مینس کہ یہ مہینہ ہمارا غلط اسٹارٹ ہوا. یہ بھی شرن غلط ہے. نارملی
لونر ایکلپس ہوگا ہی فل مون یعنی 14th نائٹ، لیکن یہ ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں کہ اگر کبھی 15th نائٹ کو ہو تو آپ کہیں کہ ہماری ڈیٹ غلط ہے، آج ایکلپس مینس آج 14th نائٹ ہے 15th نہیں ہے، ہمارا چاند غلط ہو نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو عوام میں مشہور ہیں اور 95% ایکسپیرینس میں بھی آئی، لیکن ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، اس لیے اس کی وجہ سے کچھ نہیں ہوگا۔ اب میں اور اپنی اسپیڈ کو آگے بڑھاؤں تاکہ یہ سیشن میکسیمم سوال آ سکے، اب سب تو نہیں آ سکیں گے۔ Is ladies majlis is going on, is it haram for نامحرم to hear this screams and cries? No, it's not haram, it is allowed۔ اور کچھ روایتوں میں بھی کہ وہ ذاکر مجلس پڑھ رہا تھا، لیڈیز کی آواز بہت کم تھی تو امام نے ان سے کہا کہ نہیں آواز بلند کرو۔ اور اسی طریقے سے ایران میں جائیے، لبنان میں جائیے، لیڈیز مجلس ہوتی ہے، سامنے ہوتی ہے، آواز آتی ہے، یہ حرام نہیں۔ Can a student studying medicine touch non-mahram in order to learn in the clinical skill sessions؟ یہاں پر چانسز ہیں کہ یہ حلال ہو جائے۔ اگر کوئی میڈیکل اسٹوڈنٹ اونلی فار دا سیک آف لرننگ نامحرم کو ٹچ کر رہا ہے اور یہ ٹچ کرنا فیوچر میں اس کے کام آئے گا اور پیشنٹس کے کام آئے گا، تو یس دین اٹ از الاؤڈ فار میڈیکل پیشنٹ اونلی دس کنڈیشن کہ اتنا ہی چھوئے جتنا سیکھنے کے لیے، لرننگ کے لیے ضروری۔ اب جو میں ایگزامپل دے رہا ہوں یہ تو ٹھیک ایگزامپل نہیں ہے، لیکن فار ایگزامپل 5 نامحرم کو وہ ٹچ کر لے اس وقت تو یہ اس کے لیے انف ہے، اتنا ایکسپیرینس ہے، اتنا آ گیا۔ اب اگر وہ پھر بھی 6 کو ٹچ کرے تو وہ حرام ہو جائے۔ اب اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ 5 اور 6 تو نہیں ہوگا، لیکن مطلب یہ ہے کہ جتنا لرننگ کے لیے ضروری ہے بس اتنا، اس سے زیادہ حرام۔ ہاں لیکن اتنے میں اس کو رضا دی ہے اسلام۔ اچھا، واٹ واز دی آیات آف سورہ مومنون؟ سوال یہ ہے کہ اب اس میں سے کچھ سوال ایسے ہیں جو انگلش میں اس طرح لکھے گئے کہ میں اس کو نہیں پڑھ سکتا ہوں، اور کچھ کی انگلش بھی بڑی ہارڈ ہے تو خاصا ٹائم لگے گا کہ میں پہلے ان سے کہوں کہ مجھے اس کو سمجھائیے، تو جو ایزی ہیں وہ تو میں پڑھ رہا ہوں۔ امام علی کعبے میں برت کے فوراً بعد یا 3 دن بعد جب رسول اللہ کے پاس گئے تو قرآن کی تلاوت کی، تو میں تو پوری اس پہ مجلس پڑھتا ہوں کہ کیا قرآن پڑھا؟ سورہ مومنون۔ ان کا سوال یہ ہے کہ سورہ مومنون میں کیا پڑھا؟ پورا سورہ نہیں، سورہ مومنون کی شروع کی 2 آیتیں پڑھی، اولئک ھم الوارثون تک، یعنی سورہ مومنون جہاں سے شروع ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم لاماناتهم عاہدون والذین عن اللغو معرضون۔ یہاں سے لے کے آیت جہاں کمپلیٹ ہوتی ہے اولئک ھم الوارثون، یہاں تک پہلا پیج، یعنی 2 آیتیں ہیں جو مولا نے پڑھی۔ یہ سوال یہ کہ وائی واز دی آیات چوزن اور ریسائٹڈ بائی ہم، یہ آیتیں کیوں پڑھی، کوئی اور کیوں نہ پڑھی؟ اچھا کوئی اور پڑھتے تو آپ کا پھر وہی سوال ہوتا کہ وہ کیوں پڑھی، وہ کیوں نہیں پڑھی۔ جو بھی آیت پڑھتے مولا تو آپ کا تو سوال یہی رہتا، لیکن اگر ان آیات کا آپ ٹرانسلیشن پڑھو تو یہ اتنا کلیئر کٹ میسج ہے کہ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے۔ میں تو پوری مجلس پڑھتا ہوں اس کے اوپر، میرا تو ٹاپک ہی ہوتا ہے کہ وائی دس آیات ہیز بین چوزن، اور اس کا سمری ہے کہ ان آیات میں یہ بتایا گیا کہ جنت اولئک ھم الوارثون کا ٹرانسلیشن ہے یہ لوگوں کو جنت ملے گی جن میں یہ کوالٹیز ہیں۔ ان 2 آیتوں میں مومن کی کوالٹیز بتائی گئی، تو میں تو یہی مجلس کا ٹاپک بناتا ہوں کہ علی نے یہ بتا دیا تھا دنیا میں آتے ہی کہ میرے شیعہ کو کیسا ہونا چاہیے، اور جا کے آپ ٹرانسلیشن پڑھ لیجئے تو آپ ڈیفینیٹلی ایگری وتھ می۔ بہت چھوٹا لکھا ہے۔ What happens if someone is in debt whole his life? Is Hajj and Khums still wajib on him? Or is there any alternate way he can perform these wajibats? حج جو ہے اس کے لیے تو کنڈیشن ہے کہ آپ پہ کوئی ڈیتھ نہیں ہونا چاہیے، اگر قرضے وغیرہ آپ پر ہیں تو حج واجب نہیں۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ اور ہے
کہ اگر آپ کے اوپر ڈیتھ ہیں یا قرضے ہیں، لیکن وہ آدمی جو ہے وہ آپ کو پرمیشن دے کہ جاؤ تم حج کر سکتے ہو، مجھے کوئی وعدہ نہیں، بعد میں آ کے قرضہ دے دے، تو مرحوم آغا خوئی کے نزدیک اگر وہ پرمیشن دے دے تو آپ حج واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن آغا سیستانی کہتے کہ ایون اگر وہ آدمی پرمیشن بھی دے رہا، آدمی یا آرگنائزیشن، تب بھی جب تک کہ کسی پہ ڈیتھ یا قرضے ہوں اس وقت تک حج واجب نہیں ہوگا، اور اگر وہ حج کر بھی لے تو یہ حج اس کا واجب حج کنسیڈر نہیں ہوگا، بعد میں جب کبھی پیسے آئیں گے دوبارہ حج پہ جانا۔ لیکن خمس کا ڈیتھ سے کوئی تعلق نہیں، حج کا ہے۔ خمس تو جس پہ قرضے ہوں اس پر بھی واجب۔ خمس مینز آپ کی جو ایک ڈیٹ آپ نے رکھی ہے، اس ڈیٹ کو آپ کے پاس جو چیز بھی ہے آپ کو اس کا خمس دینا۔ ایک آدمی کے پاس کبھی قرضے ہوتے ہیں 70,000 90,000 100,000 200,000 قرضہ لے کے 5 پاؤنڈ اس کے پاس ایسے ہیں جو سال میں بچ گئے، 2 پاؤنڈ ایسے ہیں کہ سال میں بچ گئے، تو قرضہ اپنی جگہ، خمس تو دینا۔ کبھی کیش بھی نہیں ہے لیکن گھر میں کوئی ایسا کپڑا، کوئی پرفیوم، کوئی ایسی استعمال کی چیز بچ گئی، اس کا خمس دینا۔ تو خمس اور قرضوں کا کوئی ریلیشن نہیں، قرضے ہوں اور ڈیتھ ہوں پھر بھی خمس واجب ہو جاتا، اور اکثر واجب ہوتا، کیونکہ مسئلہ تو مثلا ایک ایگزامپل میں کہہ رہا ہوں، اور یہ غلط ایگزامپل نہیں ہے، ٹرو ایگزامپل، کہ پرفیوم کی شیشی میں اگر تھوڑا پرفیوم بچا رہ گیا 1 سال کے بعد تو اس کا خمس بھی دینا۔ اور اگر آپ نے بک خریدی، پوری بک نہیں پڑھی، آدھی ابھی آپ کی باقی ہے، سال ہو گیا تو اس کا بھی خمس دینا ہے، بک کا۔ تو اس طرح سے کیش نہ صحیح تو چیزیں تو گھر میں ایسی نکل ہی آتی ہیں کہ ہارڈلی کوئی آدمی ہوگا جس میں خمس نہ ہو۔ تو بہرحال ڈیتھ یا قرضوں کا خمس سے کوئی تعلق، ڈیتھ اپنی جگہ، خمس اپنی جگہ۔ لیکن حج کا تعلق ہے، یہ واجب حج تو نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر یہ واجب نہیں لیکن خالی ثواب کے لیے حج کرنا چاہے تو ایک وے ہے کہ جن لوگوں کے ڈیتھ ہیں ان سے کہہ دے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، بعد میں آ کے تمہارے پیسے دوں گا، وہ راضی ہو جائے تو حج پہ جا سکتا ہے، حج کا ثواب ملے گا، لیکن یہ واجب کنسیڈر نہیں ہوگا۔ ایک طریقہ اور بھی ہے، ایک اور طریقہ کہ ڈیتھ ہو اور واجب حج بھی آپ کر لیں، وہ یہ کہ اسلام میں یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کو حج کے برابر پیسے دے، گفٹ کرے، اور کہے کہ میں صرف اونلی فار دا پرپز آف حج تمہیں دے رہا ہوں، آپ اپنی اون منی سے حج پہ نہیں جا رہے، وہ آپ نہیں جا سکتے جب تک کہ قرض ہے، کوئی دوسرا آپ کو گفٹ کر رہا۔ یہ ایک بہت بڑی نیکی بھی مانی گئی ہے کہ جن کو حج واجب نہیں ہے ان کو حج کروا، لیکن چلے اس کے اندر آپ چھوڑ دیجئے کہ اسٹرینجر تو نہ کرے، لیکن بیوی کے پاس پیسہ ہے، شوہر کے اوپر ڈیتھ ہے، اس نے شوہر کو پیسے دیے حج کے لیے 2,000، بھائی نے بھائی کو پیسے دیے، والدین پہ بہت ڈیتھ ہے لیکن بچے نے یونیورسٹی کی چھٹیوں میں کام کر کے پیسے کمائے، باپ کو دیے حج کے لیے۔ اگر آپ اپنی اون منی سے حج نہیں کر رہے، کوئی اور آپ کو حج کے لیے گفٹ کر رہا تو اس میں 2 باتیں سن لی۔ نمبر 1، اگر آپ کو کوئی حج کے لیے پیسے دے رہا، یو کانٹ ریفیوز اٹ، آپ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں بھائی میں جاؤں گا تو اپنے پیسے سے جاؤں گا، یا ابھی نہیں جانا چاہتا ہوں 5 سال بعد جاؤں۔ اٹ از کمپلسری اور واجب کہ آپ اس کو ایکسپٹ کریں، اور پھر ڈیتھ وغیرہ کا اس میں کوئی پرابلم نہیں آئے گا، آپ اپنی منی سے نہیں جا رہے، آپ پر حج واجب ہو جائے گا، حج کریں۔ پھر بعد میں اگر لائف میں دوبارہ پیسے آئے تب بھی حج نہیں ہے۔ نارملی ہمارے یہاں آج کل لوگ بچے بالغ ہوتے ہیں اپنے بچوں کو ایسے ہی حج کراتے ہیں، لڑکی کی ایج 9 سال کی ہو گئی، 10 سال کی ہوئی، باپ اپنے ساتھ بیٹی کو لے گیا، پیسے دے تاکہ اس کا واجب حج ابھی ہو جائے، بعد میں کیسا شوہر ملے، لائف میں کیا پرابلم آئے۔ لڑکا 15 سال کا ہوا انڈیا پاکستان میں، والدین پیسے دیکھتے اس کو کہ حج کرو اور اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ واجب حج ہو جاتا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے کہ اگر کوئی اپنی منی آپ کو دے اور کنڈیشن لگائے حج پہ جانا تو وہ حج آپ کا صحیح ہوگا اور واجب ہوگا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز ہدیہ والدین کیا اسی وقت واجب ہے یا اونلی ٹو بی پرفارم when one parents are deceased, or can only do qaza for one's parent even though they are still alive? The reason to why the
parents can't perform namaz and roza may be due to the illness. بہت ہی شارٹ، بہت لمبا سیشن ہو گیا، نیئرلی 90 منٹس. اور ابھی کیا کریں کیا اس سوال ہے کوئی جماعت کا ریسپانسبل آدمی؟ مفتی صاحب تو نظر ہی نہیں آتے. اچھا کوئی پریزیڈنٹ، کوئی وائس پریزیڈنٹ، کوئی سیکریٹری کوئی ہو تو آ کے میری مدد کرے اور مجھے اس پرابلم کا کوئی سولوشن دکھائے. جن بیچاروں نے اتنی محنت سے ریٹرن میں سوال لکھے، جواب نہ دوں مجھ کو خود برا لگا. کہاں سے جواب دوں؟ تقریباً 10:15 ہو رہا ہے، جبکہ 8:45 پہ سیشن شروع ہوا. اب یہ سوال تو میں نے پڑھ لیا، اس کا جواب وہ یہ ہے کہ نماز کی 2 کیٹیگریز، سیم فار دا روزہ. وہ یہ کہ ایک واجب نماز ہوتی ہے، ایک قضا نماز روزہ. وہ تو یو کانٹ ڈو جب تک کہ وہ آدمی زندہ آدمی کی نماز اور روزہ قضا والا انجام نہیں ہو سکتا. ایون جیسا آپ نے کہا النس، باپ اور ماں اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ قضا روزے رکھیں یا قضا نماز پڑھیں، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں. ایون اگر باپ یا ماں خدا نہ کرے کومے میں چلا گیا اور 100% ڈیفینیٹ ہے کہ پھر یہ کانشیس میں نہیں آئے گا، اسی میں مر جائے، تب بھی آپ کو اجازت نہیں جب تک کہ اس کی سانس چل رہی اور لائف ہے. تو قضا نماز اور قضا روزے کی پہلی کنڈیشن یہ کہ اسی وقت ہوگی جب وہ آدمی مر جائے، ورنہ خود پڑھے. اگر خود پڑھنے کی پوزیشن نہیں ہے تو ویٹ کر. بلکہ یہ تو کئی جگہ ایسا مسئلہ ہے کہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ مولانا اب ہم بوڑھے ہو گئے، روزے نہیں رکھ سکتے، اور اپنی اولاد پر ہم کو 100% شیور ہے یہ ہمارا روزہ نہیں کروائے گا، ہم اپنی زندگی میں چاہتے روزہ کروائیں. نو اٹس ناٹ الاؤڈ. لیکن سنت نماز جو ہوتی اور سنت روزہ، وہ پیرنٹس یا کوئی اور آدمی بھی ہو، اس کے بیاہ پر آپ اس کی زندگی میں بھی کر سکتے ہیں. تو نماز حجیہ والدین یہ سنت نماز. اگر پیرنٹس مر گئے ہیں تب بھی پڑھیں گے، پیرنٹس زندہ ہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک مر گیا ہے اور ایک زندہ تب بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن کوئی خاص اسپیشل مسئلہ حجیہ والدین کا نہیں ہے، کیونکہ یہ سنت نماز. اور بس اتنا ہی جواب دینا ہے. آخری سوال، is organ donation allowed in Islam if a person dies؟ پہلے تو آپ ابھی دیکھیے BBC میں جا کے ڈیبیٹ کب مکمل ہوگی. آج تو پورا دن دماغ کھا لیا، کل پرسوں جب تک اس کے بعد کچھ کہا جائے گا. لیکن ان شارٹ یہ ہے کہ آرگن ڈونیشن کے بارے میں ہمارے مراجع میں بہت اختلاف ہے، اور بہت ہی شارٹ کر کے کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے لیے ناٹ فار دا پریکٹس، فار اونلی فار دا نالج سے، کہ ان شارٹ یہ ہے کہ آغائے کوئی مرحوم کی تقلید آرگن ڈونیشن پرمیٹڈ. کچھ کنڈیشن تھی کہ ول ہونا چاہیے، اور آغائے سیستانی کی تقلید میں آرگن ڈونیشن از ناٹ پرمیٹڈ انلیس اور انٹل یہ کہ کسی مسلمان کی لائف ڈیپینڈ کرے آرگن کے اوپر، ورنہ نہیں. تو ان شارٹ آغائے سیستانی کیا یہ حرام سمجھیے، اور آغائے خوئی کیا اس کی پرمیشن. ٹھیک ہے نا؟ بہرحال ویری سنسیئر اپولوجی ٹو دوست جنہوں نے اتنی محنت کے ساتھ ریٹرن میں، دیکھیں لکھنا آسان نہیں ہوتا، بہت محنت کر رہا، اتنے سارے کوسچن لکھ کے بھی، اور کتنے زیادہ وہ ایکسائٹیڈ ہوں گے کہ ان کے سوال کے جواب آئے. لیکن ویری ویری سوری کہ کچھ میں نے شاید شروع کے 1-2 سوال ذرا سا ڈیٹیل میں لے لیا، اور کچھ یہ ہے کہ بہرحال سوال اتنے زیادہ تھے کہ اگر میں شارٹ بھی کرتا تب بھی یہ نہیں ہو سکتے. ان مومنین سے میری معذرت. میری اور جماعت کے درمیان بعد میں ڈسکشن ہوگا، اگر کوئی وے نکل آیا کہ ان کا جواب دیا جا سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے امید ہے کہ وہ میری مجبوری کو دیکھتے ہوئے، کہ صبح سے میں مجلسیں پڑھ رہا ہوں پھر بھی میں نے کہیں ٹائم کٹ نہیں کیا، میری مجبوری کو دیکھتے ہوئے مجھے معاف کریں گے. خدا بندہ تو نے قرآن میں رسول سے کہا رب زدنی علما. یہ مومنین اور مومنات تو کب سے 4:26 پر نماز مغرب سے آپ آ کے یہاں بیٹھے ہیں، اور 10:10 اور 10:15 ہو رہے ہیں، صرف دین کی محبت میں. خدا بندہ رب زدنی علما کے حکم پہ عمل کرنے والے جو مومنین اور مومنات اس وقت یہاں آئے، ایک تو ان کے علم میں واقع